الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و فہم، ادراک و شعور، خیر اور شر میں تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ انسان حالانکہ اس سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو فرشتے سے سجدہ کروایا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جو نافرمانی نہیں کرتا۔ خود اللہ رب العزت نے فرشتوں کے تعارف میں فرمایا بل عباد مکرمون، اللہ کے باعزت بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ، اور کر گزرتے ہیں، ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ فرشتہ نافرمان نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے کر کہا اسجدوا لآدم، میری اس مخلوق بنی آدم کو تم سجدہ کرو۔ جس نے سجدہ نہیں کیا، جس نے انکار و تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دی۔ انسان کو عزت بخشی، ملائک کا مسجود بنایا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے البتہ تحقیق عزت دی ہم نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عز و شرف عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو خشکیوں میں، سمندروں میں سفر کی سہولتیں مہیا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر بنی آدم کو فضیلت عطا کی۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہم انسانوں کے لیے یہ عزت کے اور شرف کے اور فضیلت کے اور برتری کے کلمات نازل فرما۔ ہماری طرف اللہ کی طرف سے نبوت و ہدایت، رسالت و بعثت آئی، ہم کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان برترین لوگوں میں سے، برتر لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان لے آئے۔ فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ فلا تولوا عنہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ڈوب جاؤ، منہمک ہو جاؤ، اطاعت تمہارا شیوا ہو، اطاعت تمہارا شعار ہو،
تمہارا خلق اخلاق ہو, تمہاری زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزر بسر ہو رہی ہوں. ولا تولوا عنہ, اللہ کی اطاعت سے تم منہ نہ موڑو, پیٹھ نہ دکھاؤ, بے توجہی نہ کرو. تمہاری آنکھ اللہ کے حکم کے پار نہ جائے, تمہاری دوستی, تمہاری محبت, تمہارا تعلق, تمہاری ترجیحات تمہارے رب سے آگے نہ جا رہی ہوں. اللہ اکبر. بالکل اس طرح سے جس طرح ایک انتہائی مہربان مشفق باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہوتا ہے. انتہائی مشفق باپ, یہ ایک مثال ہے. مثالوں میں مشابہت من کل الوجوہ ضروری نہیں ہوتی, لیکن ایک پہلو سے یہ مثال ہے کہ جیسے ایک رحم دل, مشفق, مہربان, محبت کرنے والا, فدا ہونے والا, قربان جانے والا, پدری شفقت سے مارا ہوا باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا. دیکھو تم دنیا میں مجھے سب سے پیارے ہو, شریکے میں, خاندان میں, برادری میں, محلے میں, گاؤں شہر میں کوئی انسان مجھے تم سے پیارا نہیں ہے. تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو, تم میرا حصہ ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم میری جان ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, لیکن میری اطاعت کرو, میری نافرمانی نہ کرو. جیسے باپ اپنے بچوں کو اطاعت, فرمانبرداری, باپ کی مٹھی میں رہنا, جس ڈگر پر, جس نہج پر, جس جگہ باپ چاہے کہ چل جائیں, کھڑے ہو جائیں, تل جائیں, پورے اترے, ثابت رہے, باپ اپنے بیٹوں سے چاہتا ہے کہ اس کی محبوب ترین اولاد اس کے حکم کی اطاعت کرے. جب وہ اطاعت میں ہوتے ہیں تو باپ ان پر سایہ رحمت و شفقت بنتا ہے, پوری قوت کے ساتھ, سارے وسائل کے ساتھ اپنی اولاد کو سنبھالتا ہے, سہارا دیتا ہے. کوئی میلی آنکھ سے اس کے بیٹے کو, اس کی اولاد کو دیکھنے کی جرات نہیں کرتا. باپ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے کہ ہے میرا بیٹا میرا ہو اور میرا دشمن اس کی طرف میلی نیت رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے اپنے بندوں کو انتہائی محبت بھرے انداز, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو کہتے ہو آمنا, صدقنا, سمعنا, اطعنا, اشہدو, نشہدو, آمنتو, اے وہ سب لوگوں جو اپنی زبانوں سے یہ اقرار و اعتراف کے جملے بار بار کہتے ہو, ان جملوں کے ساتھ قولی نہیں عملی ثبوت مہیا کرو. خالی تمہارا زبان سے اقرار, سمعنا, اطعنا, آمنا نہیں, نشہدو نہیں, عمل سے اس کا ثبوت مہیا کرو. بھرا پڑا ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کا, اپنے نبی کی اتباع کا, اپنے احکامات پر عمل درآمد کا, اپنے دین کی پابندی کا حکم دیا. مثبت انداز میں, دستوری لب و لہجہ میں, قانونی زبان میں, وحی کے ٹیکسٹ میں, جبریل کی روایت پر اللہ رب العزت نے بار بار حکم دیا. مثبت کے ساتھ دوسرا پہلو بھی سامنے رکھا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, میرا تمہارا رشتہ ایمان کا ہے. خالق میں کافروں کا بھی ہوں, یہودی نصارہ بھی میری مخلوق ہیں, درند چرند شجر حجر سب میری مخلوق ہیں, جو مجھے نہیں مانتے وہ بھی میری مخلوق ہیں, مگر تم نے تو ماننے کا عہد اور اقرار کیا. بالکل اسی طرح جیسے باپ خیر کا اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر بچے کو انجام بد سے, اپنی اولاد کو نافرمانی کے بد انجام سے ڈراتا ہے. دونوں پہلو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں میرے بھائیوں اس کثرت سے اختیار فرمائے, اللہ کی قسم جس کی انتہا ہے. جیسے مہربان باپ اپنے بچوں کو, اگر میری اطاعت سے نکلو گے, گھر سے میری مرضی, میری پوچھ کے بغیر
میرے علم میں لائے بغیر اپنی مرضی کی دوستیاں اختیار کرو گے تو کل تمہیں یہ تباہی آ سکتی ہے، وہ دشمن تم پر وار کر سکتا ہے، کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی اغوا کر کے جا کے فروخت کر سکتا ہے، کوئی تم پر الزام لگا سکتا ہے، کوئی بری بات سکھلا کے تمہاری شخصیت کی معصومیت کو گناہ میں بدل سکتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اس سے کئی زیادہ شفقت و مہربانی کے ساتھ دونوں پہلو سامنے رکھتے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو، اہل ایمان، تمہارا شیوہ و شعار کیا ہو؟ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہہ سکتے ہیں اہل ایمان کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، یہ اطاعت نہیں۔ اللہ کہتا نہیں، یہ تمہارا زبانی اقرار ہے۔ فتنے بار بار آئیں گے، سازشیں ہر طرف سے آئیں گی، بہکنے کے، پھسل جانے کے خطرات ہوں گے۔ ان خطرات سے بچنے کا دفاعی حصار اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ سے منہ نہ موڑو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو، اپنی محبتوں کو، اپنی ترجیحات کو اللہ سے ہٹنے نہ دو۔ دوسری طرف اسی طرح اللہ کی قسم قرآن مجید میں رب العزت نے اس موضوع کو چلایا۔ دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے میری نہ مانی، اپنے رسول کی نہ مانی، اپنی کتاب کو بھلا دیا، نافرمانیوں پہ تل گئے، اللہ کو بھول گئے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی ماننے لگ گئے، یہ جو خطرہ ہے مسلسل کہ اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت سے نکل کر اللہ کے دشمن سے دوستی لگا بیٹھے، پھر کیا ہوگا؟ باپ کی اجازت کے بغیر بیٹا محلے کے اوباشوں کا یار بن جائے، آوارہ گرد ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ چوری چکاری، بد اخلاقی، جیل، پھانسیاں، ظلم، ستم، جرائم خوفناک، تباہی مقدر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو، اگر تم مان بیٹھے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر گھما دیں گے، رخوں کو پھیر دیں گے، ذہنوں کو مسخ کر دیں گے، عقلوں کو دھو ڈالیں گے، کردار کو گندا کر دیں گے، شخصیت برباد ہو جائے گی۔ یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اباؤٹ ٹرن، مدینہ کو جاتے تھے، واشنگٹن کو چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم مان بیٹھے، اگر ماننے لگ گئے کافروں کی، کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، تم کو ایڑی کے بل گھما دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم اللہ کے پاس لوٹو گے، دنیا میں پلٹو گے، حالت کیا ہوگی؟ خاسرین، خالی ہاتھ، کچھ پلے نہیں، نہ حکومتوں کے، نہ اداروں کے، نہ دکانداروں کے، نہ تاجروں کے، نہ مولویوں عالموں کے، نہ انجمن و جماعتوں کے، نہ قیادتوں کے، کچھ بھی نہیں۔ فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم، کافر کے پیچھے نہ چلنا، اس سے دوستی نہ لگانا۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع ہے، اللہ کی قسم۔ آج ہم اپنی بربادی کو دیکھتے ہیں اپنے آج کے حوالے سے، ہم اپنی تباہی کو اپنی نافرمانی کے حوالے سے، سابقہ کردار کے حوالے سے، اللہ کی بغاوت کے حوالے سے اپنی تباہیوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ ہمارے ڈھانچے برباد ہیں، ہماری معیشت رل گئی ہے، ہماری سیاست دھکے کھاتی ہے، ہماری تعلیم کافرانہ ہے، ہمارا سوشل سیٹ اپ کافرانہ ہے۔ ہم آج کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آج کو، ہم نہیں دیکھتے کہ ماضی میں اللہ کے احکامات کو کہاں کہاں سے کس کس ڈیسک پر ہم نے چھوڑا، جس کا وبال ہم آج بھگت۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بندوں کے ساتھ زندہ تعلق ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رہنمائیاں بھیجتا ہے، بندوں کے کردار و اخلاق کے لیے دعوت صالحہ بھی کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کی بربادی اور تباہی کافروں سے دوستیوں کے ہاتھوں پر آتی۔ ہم روایتی مسلمان ہیں، بیرڑے، بناسپتی، ڈالڈا مسلمان،
ہم آج کا حال دیکھتے ہیں پھر پیٹتے ہیں، ہائے آج عالم اسلام برباد ہے، آج عراق پریشان ہے، مار کھاتا ہے، آج لیبیا کو جوتے لگے ہیں، کل فلسطین پر حملے ہوئے ہیں، پرسوں بوسینا پر قتل و غارت ہوا ہے، چوتھ کشمیر رو رہا ہے۔ ہم آج کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ماضی میں جو ہمارے جرائم ہیں، جو ہم نے منہج کو، حکمت کو، دعوت کو، جہاد کو، کافروں سے تعلقات کو استوار کیا، اس کو چھوڑ دیا، ان سارے جرائم پر ہماری نظر نہیں پڑتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے آج اصلاحی حوالے سے اپنا صحیح تجزیہ نہیں کیا تو اگلے 100 سال ہم کافروں کی جارحیت پر رونا بھی چاہیں گے تو جارحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم آواز نکالنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، رسمی روایتی رٹا رٹایا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ رواجی اسلام مسلمانوں کو فائدہ نہیں دیتا۔ قولی زبانی ایمان اللہ کو قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے عمل کو دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے۔ ہمارا عمل اس صدی میں کیا ہے؟ آج جب کافر ہم پر حملہ آور ہے، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ پہلے جب ہم کافروں کو دوستیوں میں آنے کی دعوتیں دے رہے تھے تب ہمارا عمل کیا تھا؟ اس سارے ہفتے میں ہمارے اخبارات نے عراق پر امریکی جارحیت کا واویلا مچایا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اگر اس کے سینے میں اسلام ہے کہ عراق ارض الاسلام، بغداد عروس الاسلام، عروس البلاد، ان مسلم شہروں پر یہ نصرانی، مسیحی، یہودی رات رات راکٹ برسائیں۔ کیوں یہ ذلت ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، تاریخ سے سوال کرو، اپنے عمل سے پوچھو، کیوں کافر اتنا جرأت مند ہو گیا؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس قدر کمزور پڑ گئی کہ کافر جب چاہتا ہے، جس ڈیسک پر دیکھتا ہے، مسلمان کو مارنا کاٹنا شروع کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، گناہ ہم سے ہوئے، اللہ کی بغاوت ہم سے ہوئی ہے۔ اللہ نے مسلمان کو ہمیشہ بچایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ۔ اللہ نے قوموں کو برباد کیا، مسلمانوں تم کو بچایا۔ سابقہ انبیاء کی امتیں برباد ہو گئی، کوئی سیلاب سے، کوئی عذاب سے، کسی کو سمندر نے، کسی کو دریاؤں نے، کسی امت کو قحط نے بالکل برباد، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ سلوک مسلم امہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ سابقہ امتوں پر کافر چڑھ دوڑے، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کے نتیجہ میں امت مسلمہ کو کافروں کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ہمیں آگاہ کیا، برابر اللہ کی طرف سے کمی کوئی نہیں، کوتاہی اور قصور ہمارا ہے۔ فرمایا یریدون، کافر چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنی پھنکار سے، اپنی قوتوں سے اللہ کے دین کی روشنی کو بجھا دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کافر چاہتا ہے ہم ترقی کر جائیں، ہم سمجھتے ہیں کافر چاہتا ہے ہماری معیشت کھڑی ہو جائے، کافر چاہتا ہے ہم اچھے صنعت کار ہو جائیں۔ نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یریدون، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو دھوکے میں نہ رہ، لاہور اسلام آباد کے حکمران دھوکے میں مت آ۔ یریدون، کافر چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ کی پھنکار سے، اپنی غیظ و غضب کی آگ سے، اپنی سازش و حملوں سے اللہ کے دین کی روشنی کو، نور کو بجھا دے، مٹا دے، قلع قمع کر دے، اس کو دنیا سے نیست و نابود کر۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ نہیں مانتا، اللہ نے انکار کر دیا اس کو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، انکار کیا اللہ نے، أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے نور کو، دنیا میں دعوت اسلام کو کھڑا کرنا چاہتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ساری دنیا کے کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، مگر وہ اسلام کی دعوت کو نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفظ ہے، مگر اللہ نے کافر کا باطن
سازش اور مکر ہمارے سامنے واضح ہے. یریدون ان یطفئوا، وہ تمہارا دیا گل کر دینا چاہتے ہیں، تمہارا نام مٹا دینا چاہتے ہیں، اسلام کے لفظ کو، دعوت کو، شناخت کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں. وہ میرے دشمن ہیں. تم کیا کرو؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودی اور نصرانی کو دوست نہ بنا بیٹھنا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ ملک، یہ حکم عربوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم مصر، شام، عراق، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی یہ آیت کریمہ مخاطب کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودی نصرانی سے دوستی نہ لگا بیٹھ. ایک آیت اللہ کی قسم ٹوٹی، ایک آیت مسلم امہ کے ممالک نے، ان اہم ترین ملکوں نے، جو ملک اللہ رب العزت نے کافروں سے چھین کر، صلیبوں سے چھین کر، آتش کدوں سے چھین کر مسجدوں کو دے دیے تھے تاکہ اسلام محفوظ رہے، ان ملکوں میں بہت بڑا ملک عراق تھا، جس ملک عراق سے سارے عالم اسلام کو خشکی کی راہیں جاتی تھیں. ہم نے اس کی اہمیت پر کبھی غور نہیں کی. ہاں، اللہ اکبر، یہ ارض عراق، یہ خشکی کے راستے مکہ اور مدینہ سے ملا ہوا ملک، ایک طرف قلب اسلام، منبع دین، محبت الوحی، بیت الرسول، مدینۃ الرسول، ایک طرف یہ ارض عراق مدینہ منورہ سے خشکی کے راستے سے ملا ہوا ملک، دوسری طرف یہ ارض عراق اردن، شام، فلسطین تک ملا ہوا ملک، تیسری طرف یہ ارض عراق ایران کے راستے افغانستان کے تینوں بلند شہروں تک، کابل، ہرات، غزنہ تک ملا ہوا ملک، افغانستان کے راستے سارے ترکستان تک ملتا ہوا ملک. اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے یہ قطعہ اسلام کو دیا. خالد بن الولید، مثنى بن حارثہ، معنى بن حارثہ، قعقاع بن عمر، سارے مسلم قبائل، مسلمانوں کے چوٹی کے بہادر دلیر، کاٹ کاٹ کے کافروں کو، ایرانیوں کو، آتش پرستوں کو، یزدگرد کو، رستم پلید کو، ان کی ساری فوجوں کو کاٹ کاٹ کے رب العزت نے یہ قطعہ اسلام کو دیا تھا تاکہ سارے خطوں پر کنٹرول ہو سکے. خشکی کے راستے پورا عالم اسلام ملا ہوا، سمندروں کی طرف یہ ساری آبنائے ہرمز، خلیج فارس، بحر عرب، بحر ہند، سب کے سب ملتے ہوئے، سارے خشکی کے راستے، سارے سمندری راستے، ساری تجارتوں کا مرکز، ساری معدنیات کا مرکز، بہترین اسٹریٹجک پوائنٹ اللہ نے اسلام کو دیا. کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اپنے دشمن کو دوست نہ بنا بیٹھنا. اللہ اکبر. مسلمانوں نے، ہم آج دیکھتے ہیں تباہی، اسباب کو نہیں دیکھتے. اگر اسباب کو آپ نے نہیں دیکھا، یاد رکھو، اگر آپ نے سبب کا علاج نہیں کیا، آپ نے سبب کو دور نہیں کیا، علاج نہیں ہوگا اگر آپ نے ازالہ سبب نہیں کیا. ہم جو بات بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تباہی کا اصل مصدر کون سا ہے؟ اللہ کی بغاوت، کافروں سے دوستی. کافروں سے دوستی کا مظہر کیا ہے؟ ہمارے معاہدات، ہماری تجارتیں، ہماری شراکتیں، ہمارا ان کے نظاموں کو اختیار کرنا. ہم نے نہیں سوچا پڑھا جانا کہ یہ عراق جو آج امریکیوں خنزیروں کے بلاسٹک میزی، ان کے میزائل، کروز میزائل کھا رہا ہے، یہی ارض العراق تھا، یہی بغداد تھا، یہی موصل، بصرہ، تقریب تھا، اس کے یہی سمندر تھے. ان سمندروں سے برطانوی پلید ایسٹ انڈیا کمپنی راہداریاں لے کر بر صغیر ہندوستان کی مغل اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہوتی تھی. ان کے فریضہ میں شامل تھا کہ یہ بر صغیر پر مسلمانوں کو تحفظ دیں، سمندری ناکے لگا کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کو اپنے پانیوں سے گزرنے نہ دیں. ہم نہیں جانتے اس تباہی کو جو دہلی کی مساجد پر، جو میسور کی ریاست پر
جو بنگلور پر، سارے وسطی ہند پر، شمالی ہند پر، سواحلی علاقوں پر، ان سارے جزر پر جو تباہیاں آئی انگریزوں کی آمد سے، ہندوستان ٹوٹا، تاراج ہوا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسجدیں برباد ہوئی، مسلم شہزادیاں انگریز پلیت کیمپوں میں لے گئے، مسلمانوں کے 700 سالہ اقتدار کو ختم کر کے انگریز بے ایمان وائسرائے لارڈ بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قسم، وہ ساری کمپنی کی افواج جن سمندروں سے گزری، وہ سارے پانی عراق کی عملداری میں تھے۔ عراق کو جہاد کی سمجھ نہیں تھی، دعوت و اصلاح نہیں تھی، جہاد کا منہج نہیں تھا۔ عراق نے دوستیوں کو ترجیح دی، ریلوے لائنیں بچھوا لی، ٹھیکے کر لیے، معاہدات کر لیے، راہداریاں دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی افواج کو ہندوستان کی طرف بھیج دی۔ آج انہی عراقی پانیوں پر معاہدات کے جال میں وہ سارے کافر پہنچ گئے اپنی باہری قوتوں کے ساتھ۔ آج اسی عراق کو وہ حملے کر رہے ہیں، دن رات امت مسلمہ کے جنازے اٹھ رہے ہیں، مائیں سینہ کو بھی کرتی ہیں، اجتماعی جنازے بچوں کے اٹھتے ہیں، لاشیں گرتے ہیں، مسلمان چیختا ہے، سوچتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، سوچتا نہیں۔ جب نہیں سوچتا وہی جرم کرتا ہے، عرب بھی کرتا ہے، خلیج بھی کرتا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے، امریکہ سے معاہدے، امریکہ سے دوستیاں، ان سے تجارت، ان سے قرضے، ان معاہدوں کی آڑ میں، دوستیوں کی آڑ میں وہ سارے مسلم ممالک پر آ کے بیٹھ جائے۔ عراق سے، بغداد سے سڑک جاتی ہے دمشق تک، بیت المقدس تک، فلسطین تک، لبنان تک، اردن تک۔ یہ ساری پٹی اللہ نے زمین کی یوں ایک تھال میں سجا کے، وہ تھال جس کو مجاہدین نے اپنی تلواروں سے، اپنے خون سے، قربانیوں سے، شہادتوں سے مسلم امہ کو سجا کے دیا تھا، اللہ کی قسم اس تھال کو ٹکڑے کر کر کے ہم نے کافروں کے ہاتھوں خود بیچا۔ ترکی کے معاہدے جرمنی کے ساتھ، مصر کے معاہدے فرانس کے ساتھ، الجزائر کے معاہدے فرانس کے ساتھ، طرابلس بنغازی کے معاہدے اٹلی کے ساتھ، دوستیاں کافروں کے ساتھ، یورپ کے مسلمانوں کے معاہدے اور تعلقات اور دوستیاں ویانا اور آسٹریا کے ساتھ۔ مسلمان نے نہیں سوچا کہ ارض اللہ، یہ جو کرہ ہے اللہ نے دیا ہے، اس کرے پر ملکہ میرا ہوگا، قبضہ میرا ہوگا، میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اس کے دشمنوں کو نکالوں گا، ایک ایک کر کے کاٹوں گا، ان سے میں دوستیاں نہیں لگاؤں گا۔ اس نافرمان باغی جاہل بچے کی طرح جو اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے دشمنوں سے پینگیں بڑھاتا ہے، پھر وہ دشمن جو اس کے باپ کے جدی پشتی دشمن ہوتے ہیں، دوستی کا جال پھینک کر اس کے جگر گوشے کو لے جا کے سامنے سڑک پر، چوراہے پر کاٹ کے ٹکڑے کر کے پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ ہم نے بدلے لیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، تبدیلیاں پھر آنے والی ہیں، اللہ کی طرف سے چانسز پرووائڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پھر چانس دینا ہے۔ صورتحال کو سمجھا کرو، تاریخی تناظر اپنے سامنے رکھو، اپنی دکانوں میں اتنے نہ گم ہو جاؤ کہ تم کو کافر جو تیار خبر ہے وہ دے، اپنے آپ کو اتنے زبردست جہادی بناؤ کہ تم خبریں بناؤ، دنیا ساری ان خبروں کو پڑھے، دیکھے اور نشر اور انگشت بدندہ ہو۔ مسلمان دنیا کا مالک ہوتا ہے، کافروں کو کاٹتا ہے، خبر بنتی ہے، خبر لگتی ہے، کافر کا دل پھٹتا ہے، کافر ڈی مورالائز ہوتا ہے، مسلمان کا مورال اپ ہوتا ہے۔ مجاہدین کا انالیسس سمجھو، یاد رکھو، جب ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، عراق کو استعمال کیا، اللہ کی قسم انگلستان سے سمندری گزرگاہوں پر انگریز فوجی آتے تھے، عراق میں ان کے سمندری خشکی کے اڈے ہوتے تھے، معاہدوں نے تحفظ دیا تھا، راہداریاں ان کو ملی تھی، وہاں ریسٹ کر کے وہ ہندوستان پر باقاعدہ حملے کرتے۔ اسی طرح ترکی پر، اسی طرح شام پر، اسی طرح مصر پر۔ شام کا زیتون اور اناج لوٹا کافروں نے، مصر کی کپاس اور گنا لیا، افریقہ کے وسائل کو لوٹا، بر صغیر کی مغل سلطنت کو گرایا، ترکی کے خلیفہ کو گرایا۔ جب اس طرح سارے عالم میں
مسلمانوں کی حکومتوں کو گرا دیا، بانٹ لیا کافروں نے۔ ہم آپ کو آج کے جمعہ میں جنگ عظیم کا وہ سبب بتاتے ہیں جس کو تاریخ نے کبھی بیان کرنے کی جرأت نہیں کی، اس لیے کہ تاریخ اول جاہل ہے، دوم بزدل ہے، سوم غیر جہادی ہے۔ اللہ کی قسم جنگ عظیم اول اور دوم کا سبب یہ تھا کہ ان سارے کافروں نے، یہ جرمنی، برطانیہ، فرانس نے سارے عالم اسلام کے ٹکڑے کر لیے تھے، یہ اس کے وسائل لوٹ کر ان کو پوری طرح ختم کرنے والے تھے کہ اللہ نے ان کو آپس میں جنگوں میں الجھا دیا۔ ہاں انشاءاللہ یہ حقیقت ہے اور اس کے ہمارے پاس ادلہ ہے، براہین ہے۔ ترکی کے خلیفہ کو گرا کر، مصر کی سلطنت کو گرا کر، ہندوستان کے مغلیہ بادشاہوں کو کاٹ کر، ہندوستان کو ہندوؤں انگریزوں نے مل کے لوٹنے کی سازش، سمندری راستوں پر ناکہ بندیاں، ترکی کے اندر سے معدنیات کے سودے کر لیے کافروں نے، ریلوے لائن بچھائی۔ یہ وہ سیزن تھا، موسم تھا 100 برس پہلے جب اللہ تعالیٰ اس عالم اسلام کو، یہ ترکی، یہ عراق، یہ یمن، یہ مصر، اللہ ان کو تیل، لوہا، پٹسن، کپاس، فصلیں دے رہا تھا۔ یہ یورپ سارا برف میں تھا، جاہل تھا، کچھ پلے نہیں تھا، مال سارا مسلمانوں کے پاس تھا، مگر مسلمانوں کے اندر دعوت دین کمزور پڑ گئی تھی، عمل جہاد گر چکا تھا، خلافت ختم ہو گئی تھی۔ جب سارے کافروں نے اس ساری مسلم پٹی کو کاٹ لیا، اللہ نے کافروں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ کیا جرمن عیسائی نہ تھے؟ کیا ہالینڈ پولینڈ نصرانی نہ تھے؟ کیا فرانسیسی کیتھولک نہ تھے؟ کیا برطانوی پروٹسٹنٹ عیسائی نہ تھے؟ کیا جاپان برما بدھ کافر نہ تھے؟ کیا روس پلید مشرک کمیونسٹ کافر نہ تھا؟ دہریہ ایتھیسٹ، یہ سارے کافر تھے۔ جرمنی نے انگلستان کو، انگلستان نے جرمنی کو، جرمنی نے فرانس کو، فرانس نے جرمنی کو اتنا مارا، اتنا کاٹا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا کے بچایا مصر کو، شام کو، عربستان کو اور تمہارے مسلم ہندوستان۔ جاؤ تلاش کرو کہ جنگ عظیم اول و دوم میں مسلم آبادیاں کتنی قتل ہوئی۔ اللہ کے فضل سے انگلیوں پر گننے جتنا نقصان مسلمانوں کا اللہ نے نہیں ہونے دیا تھا۔ جب مسلمان رہ گئے، کافر چھا گئے، عالم اسلام کو ٹکڑوں میں کاٹ کے بندر بانٹ کرنے لگے، اللہ نے ان کو آپس کے فساد میں الجھایا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ کے میرے سامنے کی، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، وان امتی، اور میری امت سیبلغ ملکها، اس کی حکومت پہنچے گی، ما ذوی لی منها، سارے قرۂ ارض پر۔ اسی حدیث میں کہتے ہیں فانی سالت ربی لامتی، میں نے اللہ سے، اپنے رب سے اپنی امت کے حق میں سوال کیا، اللہ یسلط علیہم عدوا من انفسهم فیستبیح بیضتهم ولا یجتمع کلهم من اقطار الارض من فی اقطار الارض۔ اللہ کے نبی کہتا ہے، صوبان نے روایت کی کہ میں نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ ساری دنیا جمع ہو جائے مگر میری امت کو مٹا نہ سکے۔ انی سال تو ربی، میں نے پوچھا، میں نے مانگا، دعا کی اپنے رب سے، لے امتی، اپنی امت کے بارے میں، اللہ یسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، یا اللہ باہر سے ان پر ایسا دشمن نہ بھیجنا، فیستبیح بیضتہم، جو ان کی نسلوں کو غلام بنا کے ہمیشہ کے لیے مریا میٹ گئے، ولا یجتمع من فی اقطار الارض، چاہے ساری دنیا کے 28 ممالک جمع ہو کے بھی آ جائیں، اللہ میری امت کے خطوں کے ٹکڑوں کو برباد نہ ہونے دے۔ ساری دنیا کے کافر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو آپس میں ٹکرا دیا۔ ہٹلر نے چرچل کو مارا، چرچل نے ہٹلر کو مارا، ان ساروں نے مل کے فرانس کو مارا، فرانس نے ان کو مارا، اللہ مسلمانوں کو بچاتا رہا۔ کیوں بچایا اللہ نے؟ کہ مسلمان موٹے تاجر بنے، ڈبل روٹی فرینچ ٹوسٹ کے ناشتے کرے، مسلمان اپنی ہٹیوں کھٹیوں منڈیوں پر فخر کرے، ان کے نظاموں کی غلامی کرے، اس لیے نہیں بچایا۔ اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا، وہ بجھانا چاہتے ہیں، میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں تم نہیں بجھا سکو گے، میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرنا چاہتا۔
میرے بھائیوں، یہ موضوع آج کا ہاٹ ٹاپک ہے. ہم یہ بات کہہ کے گفتگو سمیٹتے ہیں. اللہ کی قسم تب بھی 100 سال پہلے حل کیا تھا جب 1924 میں 1940 سے پہلے جنگ عظیم اول اور دوم نے جرمنی اور جاپان اور فرانس اور برطانیہ کا بھرکس نکال دیا تھا تو مسجدوں سے لشکر طیبہ اٹھنا چاہیے تھا. مرے ہوئے کافروں پر 100 درے مار کر اسلامی خلافت کو پھر سے کھڑا کرنا، جہاد فی سبیل اللہ. مصر کو چاہیے تھا، شام کو چاہیے تھا، علماء کو چاہیے تھا، البانی محدث کو چاہیے تھا، ساری دنیا کے عالموں کو چاہیے تھا صرف جہاد کھڑا کرو کہ صلیبوں والے آپس میں لڑ کے گر گئے. اللہ نے ان کو پریشر کوکر میں ڈال کے گلا دیا. ہم ان کی قوتوں کو ڈھا کر اسلام کے جہاد کے ساتھ خلافت اسلامیہ کو سہارا دے دیں. مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. تقلیدی منہج تھے، فرقہ واریت تھی، تیری میرے پیچھے نہیں ہوتی، میری تیرے پیچھے نہیں ہوتی. ترکی کٹر حنفی تھا، ہندوستان مقلد تھا، سلفی دعوت تھی نہیں. اسلام سلفی جہاد کھڑا کرتا ہے. سلفی آدمی چونکہ وہ مقلد اعمى نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھتا ہے، فقہی ذخیرے میں نہیں گم ہو جاتا. حدیث میں جہاد ملتا ہے، حدیث میں قتل و قتال ملتا ہے. یہ نہیں تھا. ساری مسلم دنیا اپنے قریب کے کافروں کی غلامی میں شیڈو پولیٹکس لے کے بیٹھ گئی. 100 برس گزر گیا، 100 برس. انہوں نے پھر ترقی کر لی تمہارے وسائل سے، تمہارے اموال سے. انڈسٹریاں لگا لی، صنعت میں چلے گئے، کیمسٹری فزکس میں چلے گئے، پوری قوت میں چلے گئے. تم جمہوریت میں چلے گئے، تم غلام ہو گئے. آج غلامی حد سے گہری ہوئی، ڈالر اتنا چڑھ گیا، انہوں نے اقتصادی جنگ جیت لی. مسلمانوں کے پاس بڑھنے کی کوئی رمق، کوئی شمع، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. اللہ کی قسم مجاہدین کو روشنی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب ہے، حدیث ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، یحسر الفرات عن کنز من ذهب یحسر الفرات عن جبل من ذهب. اللہ تعالیٰ دریائے فرات جو عراق میں ہے، اللہ تعالیٰ عراق میں سونے کا بہت بڑا خزانہ نکالے. ہے نا آج کا اقتصادی چیمپئن امریکہ، اللہ اس کو اقتصادی موت مارنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب عن کنز من ذهب. دریائے فرات کے ڈیلٹا سے بہت بڑا سونے کا خزانہ نکلے گا، بہت بڑا سونے کا خزانہ نکلے گا. اقتصادی طماع اور حریص کافروں کے لیے. مرفوع حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، فاذا سمع الناس، جب ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ یہاں تو اتنا خزانہ ہے، سارو الیہ، 28 ملک اپنی پوری نیول پاورز کے ساتھ، ایئر پاورز کے ساتھ سارو الیہ، فرات کی طرف جو عراق میں ہے چل پڑے. فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، اس پر جنگ ہوگی خوفناک. فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ 99، ہر 100 میں سے 99 قتل ہوگا. اس اقتصادی پٹاری کا جنازہ یہاں نکلے گا، اس ڈالر کا عفریت یہاں کٹے گا. کہتے ہیں نا جی یہ اقتصادی جنگ ہے. اس وقت اقتصاد ایک وار ویپن ہے، وار آرگن ہے، جنگی ہتھیار ہے اقتصاد. آؤ اللہ تعالیٰ نے پھندا لگا دیا ہے. روس کو لگا تھا نا کہ تیری ڈبل روٹی پنجاب کی گندم کے بغیر نہیں بنے گی، چل تو وایا افغانستان تھرو ہاٹ واٹرز. ایک طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں، دوسری طرف پنجاب چیچا وطنی کے گندم فارم پر مل گئی اس کو گندم. ٹکڑوں میں بٹا روس ان کا وزیر اعظم. ہندوستان کی زنانی وہ جو ہے پلید سونیا کے پاس مدد مانگنے جاتا ہے کہ دیکھ مجھے مجاہدین نے کیسے کاٹ کے رکھے. صحیح مسلم کو اٹھاؤ، علماء سے پوچھو. اللہ کے نبی نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا میں بہت بڑا سونے کا خزانہ نکلے گا. فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ، جب دنیا میں اس کا غلغلہ ہوگا، ہائے خلیج میں اتنا سونا ہے، خلیج میں اتنا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور شور کروا رہے. سارو الیہ، سارے کے سارے چلیں گے وہاں کہ آؤ مجھے مل جائے. جرمنی جاپان کہے گا مجھے مل جائے. یورپین برادری جو کل اپنی یورو ڈالر بنا رہی ہے وہ کہے گی نہیں، امریکہ پلید وہاں سے آ کے کھائے،
ہم کھائیں گے. امریکہ کہے گا نہیں میں دنیا کا دفاعی جگہ ہوں, سارا ہتھیار میرا چلتا ہے, میں کھاؤں گا. یہ اللہ نے ان کے سر کوٹنے کی پچ بنائی. تم ہی کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ دو کام. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرفوع حدیث, فرمایا من حضرہ, جو مسلمانوں میں سے اس وقت کھڑا ہو, فلا یقربنہ, وہ اس جنگ میں کودے نہ. جعلی پیٹرول اور سونے کے پیچھے اکھلی میں سر نہ دے. یہ لفظ میرے نہیں, حدیث صحیح مسلم کی, راوی ابو ہریرہ, دوسرے راوی ابی ابن کعب, حدیث مرفوع. اللہ کے رسول نے کہا ہے, نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی امت کو بشارتیں دی ہیں, نبی نے فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ میری امت کو بچا. فرمایا 99 قتل ہوگا, ایک بچے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فرات کے ڈیلٹا میں ہوگا, فرات کے ڈیلٹا میں. یہودی کہے گا ہائے دولت ہے اس خطے میں, امریکہ کہے گا ہائے تیل پیٹرول اس خطے میں, سارے جرمنی جاپان یہ سارے یورپین نئی جو الائنس اٹھ رہا ہے ان کو بھی کھجلی ہوگی, یہ بھی آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کو یہاں کٹوانا چاہتا ہے. مسلمانوں تم نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا بائی پاس ہو کے اپنے آپ کو قوی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کا دنگل لگائیں, ان کو ان کے میزائلوں سے مروائیں, مرے ہوئے کو مار کر تم نے پھر ارض الاسلام کو آزاد کرنا. اگر تم آج بیدار ہو, جہادی ہو, منہجی ہو, دعوت کو کھڑا کر رہے ہو, جہاد کی مشقیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارا بچاؤ کا سبیل کر دیا. فمن حضرہ, جو اس دنگل کے وقت موجود ہو, فلا یقربنہ, اپنی فوجی قوت کو اس کے اندر نہ جھونک دے. فلا یاخذ منہ شیئا, اللہ کے رسول کے دوسرے لفظ وفی روایات فلا یاخذ منہ شیئا, اس میں سے کچھ بھی مسلمان لینے کی کوشش نہ کرے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی کافروں کو کمزور کرنے کی 100 سال کے بعد. بہت گرم بیلٹ ہے یہ میرے بھائیوں, یہ دجلہ اور فرات, یہ عراق و بغداد, یہ سارے عالم اسلام کو خشکی سے اور سارے عالم اسلام کی تجارت اور اس کی راہداریاں آبی گزرگاہوں پر اللہ نے بہت بڑا ناکہ دیا. مگر تم کافروں سے دوستی نہ لگانا. تمہارا انٹرنیشنل افیئرز کا ڈپارٹمنٹ, تمہارے سیکرٹری خارجہ منسٹرز, تمہارا وزیر اعظم سورۃ توبہ سے سبق لے, قرآن مجید سے پالیسی لے, کافروں سے دوستی میں مت پھنس جا. نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا بیٹے کشتی میں بیٹھ جا. بیٹا کہنے لگا نہیں سآوی الی جبل, میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, وہ چوٹی. یعصمنی من الماء, مجھے طوفان سے یہ پہاڑ بچا لے. مسلم ممالک کہیں گے نہیں ہم نئے الائنس میں جائیں گے. جیسے پاکستانی بدھو کو پٹی پڑھائی جاتی, پاکستانی سے کہا جا رہا ہے تو چین کی جھولی میں جا گر. اگر روس برطانیہ ہندوستان کے پاس بھارت کے پاس گیا ہے تو جلدی سے چین کے ساتھ مل. نہیں, یہ سب کافر ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا سر کوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صرف جہاد سے سہارا دیتا ہے. اللہ کی قسم کبھی کسی کافر نے کسی مسلمان کو سہارا نہیں دیا. دیکھ لو, ایسٹ انڈیا کمپنی عراق سے دوستی تھی, تاریخ کو پڑھ لینا اگر میری بات پر شبہ ہو. آپ بھی گزرگاہوں کو دیکھ لینا. حیدرآباد جوناگڑھ کی بربادیاں, حیدرآباد کے نظاموں سے دلالیاں کرنے والے وہ سارے کے سارے میجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے کس راہ سے آئے تھے؟ یہی موصل, یہ بغداد, یہ کوفہ کی چھاونیاں, یہ ساحلی مقامات تھے. ان پانیوں سے وہ گزرتے رہے. کیوں؟ ان کے پاس راہداریاں تھیں عراقی حکومت کی, معاہدے تھے. ریلوے لائنیں بچھ رہی تھیں عراق میں, ترقیاتی کام ہو رہے تھے عراق میں. جیسے ہمارے پاس ڈائیو موٹر وے بناتا ہے کہ جی ہمارے تو ان سے کانٹیکٹس ہیں نا, ہم تو جی معاہدات کے پابند ہیں نا, وہ ہمارے پاس سے بھلے گزر کے افغانستان کو مارے, عراق کو مارے, مگر ہم تو ان کے معاہدے میں ہیں نا. اللہ کہتا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے ایمان والو, آج تم جہاد کے ساتھ جا رہے ہو, اونچے اڑ رہے ہو, ایٹمی قوت بنے ہوئے ہو, 7,80,000 ہندو فوج کو کاٹ رہے ہو, امریکہ تم سے ڈر رہا ہے. ان تطیعوا الذین کفروا, اگر کافروں کی مان کر نئے ٹریٹیز, نئے کانٹریکٹس, پیکٹس, سی ٹی, وہ جو ہے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, سی ٹی بی ٹی مان بیٹھے, کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم, اباؤٹ ٹرن,
کبھی فوجی ٹریننگ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہو تو اس کو لاتے ہیں فوجی بیچارے کو، چلتا آتا ہے فوراً ان کا صوبیدار کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، وہ ایڑی پر گھومتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یردوکم، تم کو موڑ دیں گے، علی اعقابکم، ایڑی کے بل موڑ۔ آ رہا تھا تو ایڑی پچھلی طرف کو، امریکہ روس کی طرف، منہ مدینہ کی طرف۔ جب کافر کا دوست بن جائے گا وہ منہ مدینہ سے ہٹا کر کمر مدینہ کو کر دے گا، منہ کبھی واشنگٹن کو، کبھی جاپان ٹوکیو کو، کبھی کسی کافر کو، کبھی کسی کافر کو۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر نہ سمجھنا کہ تجارت کھڑی ہو جائے گی، قرضے ری شیڈول ہو جائیں گے، واپڈا کا ریٹ گر جائے گا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ تنقلبوا، پھر تم پلٹو گے، لوٹو گے، خاسرین، خالی جھولی کے ساتھ، کچھ پلے نہیں۔ نہ وہ تمہارے بم بارود چھوڑیں گے، نہ اسلحہ چھوڑیں گے، نہ قوت چھوڑیں گے، نہ تمہاری معیشت کاٹن رائس کارپوریشن جننگ سپننگ چھوڑیں گے، بالکل ننگا کنگال کر کے کہیں گے دسمبر آ گیا تو چل لنڈے کی ریڑھی پر، قحط پڑ گیا تو آ مانگ ہم سے گندم۔ اپنے دشمن اپنے دوست سے حملہ کروا کے کہیں گے حملہ ہو گیا تو چل ہمارے پاس آخری پونجی گروی رکھ، 2-4 گولے توپیں لے لے۔ تنقلبوا خاسرین، ایسے پلٹو گے کہ کچھ پلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیار میں فرمایا شفقت سے، تم کیوں جاتے ہو ان کو دوست سمجھتے ہو؟ نہیں، تمہارا دھوکہ ہے۔ بل اللہ، بل کے معنی بلکہ یہ نہیں جو تو سمجھتا ہے، بلکہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اتنے سادہ الفاظ میں بل اللہ، بلکہ بات یہ ہے اللہ مولاکم۔ کلنٹن بل اپنی نوکرانی کی عزت لوٹ کر، زنا کر کے، خادمہ سے، محل کی نوکرانی سے زنا کر کے ساری دنیا میں منہ کالا ہے، وہ تیرا دوست نہیں ہے، اس کے ساتھ فوٹو کھچا کے فخر نہ کر۔ بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تیرا مولا ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے۔ انما ولیکم اللہ، جیسے باپ کہتا نا بیٹے دیکھ تیرا دوست میں ہوں، تو مجھ سے دوستی لگا لے، رات کی بات مجھ سے کر لیا کر، جو میرے جو ہے مخلص وفادار ہیں ان سے مل لیا کر، اور باشوں سے جا کے نہ ملا کر۔ اللہ کہتا ہے انما، سوائے اس کے نہیں، ولیکم، تمہارا خیر خواہ، تمہارا دوست اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تمہارے دوست مسلمان ہیں، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اس کا رسول ہے، تمہاری خیر خواہ اللہ کی کتاب ہے۔ کلنٹن بل پلیز یا برطانیہ کا ٹونی بلیئر تمہارا دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نقشہ بدل رہے ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ دنیا سمجھتی ہے کہ عراق پر کافر سارے ٹوٹ پڑے، ہائے عراق کو کمبل دو، بستر دو، دوائیاں دو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے کب تک یوں کرو گے کہ امریکہ مارتا رہے تم کمبل دوائیاں بھیجتے رہو؟ ارے کچھ ایسا کرو کہ وہ ظالم مارنے سے تو ہٹے۔ کب تک تم بوسینا کی عورتوں کو بستر، کمبل، دوائیاں اور آنسو اور آہیں اور سسکیاں اور مدد اور احتجاج بھیجتے رہو گے؟ ارے کب تک اس ذلت میں جیو گے کہ کافر سے کہو چل یار تو مارتا رہے، میں دوائی مرہم رکھتا رہوں؟ نہیں، کمبل دوائیاں نہیں۔ جو میدان جنگ میں آ جاتے ہیں 2000 10,000 مرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے کچھ ان کو دینا ہے تو عراق کو منہج جہاد دو، مصر کو منہج جہاد دو، اردن کو دعوت جہاد دو، اپنی ساری صحافت کو، میڈیا کو استعمال کر کے ساری دنیا کو دعوت جہاد دو، تاکہ مارنے والے ہاتھوں کو تم کاٹ سکو۔ یہ ہے منہج حکمت عملی۔ امریکہ آ رہا ہے، پہلے 28 آئے تھے، اللہ نے آپس میں پھاڑ دینے ہیں۔ اب امریکہ برطانیہ آ کے مار رہا ہے، یہ لوٹنا چاہتے ہیں، دولت لینا چاہتے ہیں، وہی فرات کا سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جرمنی اور فرانس اور اٹلی کے پیٹ میں مروڑ اٹھائے گا، وہ یورپین کرنسی کو اپ گریڈ کریں گے، باقاعدہ مقابلے پر لائیں گے، یہ ٹکرائیں گے۔ مسلمانوں کو سائڈ پر رہ کے اپنی پوری جہادی قوت کھڑی کرنی چاہیے، ہر طرح سے معاملے پر کنٹرول اور نظر۔ دیکھیں کافر کب کس طرح سے کیا سازش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مار کر تم کو بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانا ہے، اپنے بندوں کو بچانا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ کیسے بچائے گا؟ بندہ صندوقچی میں رہے اللہ بچاتا رہے، بندہ ووٹ اسمبلی میں رہے اللہ بچاتا رہے۔ باپ کب بچاتا ہے اپنے بیٹے کو؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے تو ساری چوریاں مان، جو تو نے کیا مجھے بتلا دے، میں جتنا ہو سکے گا تیرے قرضے چکاؤں گا، چوریاں ادا کروں گا، تو آئندہ کو میری مٹھی میں آ جا۔ اللہ کی قسم حل وہی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آئندہ کے لیے مجاہدین ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ پچھلے سارے گناہ، قرض، غلامیاں، حملے، سب اللہ تعالیٰ چکا دے۔
مسلمان معاہدے کرتا رہے کافروں سے، پھر اللہ سے کہتا ہے ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، بارود پر بارش برسا دے، ایسے کام نہیں ہونے والا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ مہینہ رمضان کا، یہ رمضان کا مہینہ اطاعتوں کی مشق کا مہینہ ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ولا تولوا عنہ، اتنی اطاعت پیار سے، محبت سے کہ اپنا منہ اللہ کی طرف رکھو۔ یا اللہ تو کیا کہتا ہے، تیرے دین کا کیا حال ہے، تیرے بندوں کی کیا حالت ہے، میری قوت کی کیا حالت ہے، میں اگر کمزور ہوں اللہ میں قوی کیسے بنوں؟ پھر جو اللہ کہے وہ مل کے سارے کرتے رہیں تاکہ کمزوری قوت میں بدلتی رہے۔ یہ منہج ہے، یہ حکمت عملی ہے، اس سے تبدیلی ہے، یہ مسلم امہ کا عروج ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔